الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها او کما قال 15 شعبان جس کو لیلۃ البراءت اور شب براءت کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور رمضان تک اے اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو رمضان کے لیے۔ تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان جلد 3 صفحہ 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بات رات ہو یعنی 15ویں شب، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور 15 شعبان کی شب کا قیام نہ کرے، کوئی اس پر ملامت نہیں، کوئی اس پر نکیر نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اس رات کو قیام اجتماعی کرنا، نوافل کی جماعت کرانا، باقاعدہ تداعی کر کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح باقاعدہ شعبان کے روزے کے لیے رمضان کے روزے کی طرح عمومی سحری کے اعلان کرنا، عمومی افطاری کے اعلان کرنا، سحری افطاری کا اہتمام کرنا، یہ مناسب نہیں۔ یہ عبادت ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے مشائخ سے اس رات کا قیام بھی ثابت ہے، رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادت بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہم اس فہرست کے اندر شامل نہ ہوں۔ یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3556۔ الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1547، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، اتانی جبرائیل علیہ السلام، فقال هذه الليلة لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی درمیانی شب ہے یعنی 15ویں شب ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ،
بعدد شعور غنم کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک و الی مشاجح ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل ولا الی عاقل لوالدی ولا الی مدمن خمر۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 2 رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والا، نمبر 4 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 6 شراب کا عادی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ اس رات بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، ہم شرک سے توبہ کریں، کینے اور بغض سے توبہ کریں، قطع تعلق سے توبہ کریں، شلوار ٹخنے نیچے رکھنے سے توبہ کریں، والدین کی نافرمانی کرنے سے توبہ کریں، شراب پینے سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص اس گناہ کے اندر ملوث ہے، توبہ کر لے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، سچی پکی توبہ کرے۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، 15 شعبان شب براءت، لیلۃ البراءت کی رات عبادت بھی کر سکتے ہیں، 15 شعبان کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نہ تو اجتماعی عبادات کا اہتمام کریں، اجتماعی کا معنی کہ باقاعدہ اعلان کریں، تداعی کریں، اشتہار چھپوا کے جمع کریں، انفرادی عبادت ہے۔ ہاں اگر اتفاقاً کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ نے تلاوت بیٹھ کے کر لی ہے، ذکر کر لیا ہے، اللہ کا نام لے لیا ہے، بیان ہو گیا ہے، سن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو جمع کر کے بیان کرنا، سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو عبادت کرنے میں حرج نہیں ہے، مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں، خاص کھانے نہ پکائیں، اور جو عبادت کا اہتمام نہیں کرتا اس کو مجرم نہ سمجھیں، غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، اور توبہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کا اہتمام، اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت، اس رات کا قیام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ 15 شعبان کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ کر لیں کہ سب سے بہترین بات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، کچھ تلاوت کریں، ذکر کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، اور یوں فجر کی نماز تک خود کو اعمال کے اندر مشغول رکھیں، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ پوری رات اجر اور عبادت کے اندر شمار فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔